یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہمارے پڑے گا۔ خدا کی قسم ہے جو کچھ ملا بڑوں کی جوتیوں سے ملا۔ پتہ نہیں رات کے پہر میں شاید انہیں یاد آتے ہوں گے، ان کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے، اللہ پاک ایسی عزت دیتا ہے جیسے پرندے کو پر لگتے ہیں اللہ ویسے پر دے دیتا ہے، پوری دنیا کے اندر قرآن کی برکت سے پھراتا ہے۔ حضرت پیر جی میں ان سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا سارا کچھ امریکہ نے کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جس پروردگار عالم نے تیرے میرے گھر کے اندر تیرا میرا سرمایہ، تیری میری خوشیوں کی رونق ہے، تیرے میرے گھر کی رونق ہے، تیرے میرے غموں کو دور کرنے والی، تیری میری میرے عزیزوں اللہ اکبر گھر کو سنبھالنے والی، جسے پروردگار عالم نے اللہ اکبر ساتھ ساتھ پردوں میں پیدا کیا، اور میرے عزیزوں اللہ اکبر اولاد مانگے کہ میرے گھر میں حسن بصری پیدا ہو جائے اور اپنے گھر کی عزت کو جگہ جگہ نچاتا پھراتا پھرے، رب کعبہ کی قسم نافرمان تو آئے گا، جب تک گود دینداری والی پیدا نہیں ہوگی خدا کا ولی گود میں نہیں آئے گا۔ ملتان کے غیور مسلمانوں آؤ پیر صاحب کے قدموں میں چلیں، پیر صاحب تصورات کی دنیا میں اللہ کا ذکر کراتے کراتے ہمیں گنبد خضرا کی ہواؤں کے ساتھ جوڑیں گے۔ آؤ آؤ ان سے پوچھو، حضرت ہر وقت بخاری شریف سامنے ہوتی ہے، آپ کے سامنے ترمذی ابو داؤد مسلم ہوتی ہے، ابن ماجہ نسائی شریف ہوتی ہے، مشکوٰۃ شریف ہوتی ہے، فقہ حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، مجھے ایمانداری سے حضرت جی آپ بتا دو یہ کو ایجوکیشن کیا ہے؟ خدا بھلا کرے ان مدارس دینیا کا، اللہ بھلا کرے، خدا دمکتا چمکتا رکھے مدارس دینیا کو، اللہ قرآن والی بولی کو حدیث والی بولی کو آباد رکھے۔ اگر تمہیں پردہ نظر آئے گا انہی کچی دیواروں میں نظر آئے گا، پڑھانے والا بھی ساتھ ساتھ پردوں میں بیٹھ کر اپنی آواز کو اتنا دبائے گا کہ میری آواز کا شور ان کے کانوں میں چلا گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے کو ایجوکیشن، لڑکی لڑکا اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے، ٹانگوں کے ساتھ ٹانگیں جوڑ کے، کوئی نہیں بھائی ہے بھائی، جب یہ بھائی شام کو میرے عزیزوں چائے کے ہوٹلوں پہ لے کے جائے گا، جب یہ بھائی میرے عزیزوں ایسا منہ کالا کر دے گا، نہ بھائی بھائی رہے گا نہ بہن بہن رہے گی، اس وقت سر پکڑ کے روئے گا۔ میں نے پوچھا کو ایجوکیشن کرانا کیسا ہے؟ لڑکے لڑکی کو بٹھا کر 2 سال سے لے کر 15 سال تک، 20 سال سے لے کر 25 سال تک، اور لوگوں اللہ نے ملک پاکستان کو بڑی صلاحیتیں بخشی ہیں، علیحدہ کالج بن سکتے ہیں، علیحدہ یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں، علیحدہ اسکول بن سکتے ہیں۔ اوے میرے عزیزوں رب کعبہ کی قسم دکانیں کرونا میں بند ہو گئی، تم نے احتجاج کیا، بچیوں کے علیحدہ کالج یونیورسٹی کے لیے احتجاج کیوں نہیں کرتے اگر پڑھانا ہے؟ لڑکے لڑکی کو بٹھا کے اکٹھا پڑھانا کیسا؟ پیر صاحب نے کہا چلو سارے مل کے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا جی حضرت چلیے، ان کے پیچھے پیچھے چل دیے، پوچھا خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے حضرت جی لڑکا لڑکی کا پڑھانا کیسا ہے، اور لڑکوں سے پروفیسر سے ٹیچر حضرات سے لڑکیوں کا میری بیٹی کا پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا بھائی میں نہیں جانتا تم میری بات کون سی مانو گے، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو، محمد کی شریعت پھر بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں نے کہا کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ چاچے کے بیٹے آگے السلام علیکم، ماموں کے بیٹے سے دیور سے بھابی کا ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ جیڑ سے بھابی کا ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ فرمایا او لوگوں ایک ہوتا ہے کتا، ایک ہوتا ہے سور۔ فرمایا کتا خشک کپڑوں کے لگ جائے پاکی برقرار رہتی ہے، سور خشک بھی کپڑوں کے لگ جائے تب بھی پاکی برقرار نہیں رہتی، سور کے بال کپڑوں سے ٹچ ہو جائے اور کپڑے جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا او لوگوں سور کے لگ جانے سے جسم اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے
جانے سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے. تم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. بیٹی کہتی ہے مولوی صاحب تم کیا کیا سنا کے چلے گئے. ابو جان کیا آپ کو میرے پہ بھروسہ کوئی نہیں؟ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں, آپ کو میرے خون پہ بھروسہ کوئی نہیں؟ باپ کہتا ٹھیک چل میرے بیٹے پڑھ لے. اجازت تو اس نے تجھے دے دی, پھر پردوں میں بیٹھ کے راتوں کے اندھیرے میں رو رہا ہے اللہ بچا لینا. ابو جی آپ کو میرے پہ بھروسہ کوئی نہیں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ ملتان کے غیور مسلمانوں, مدرسہ عربیہ خیر البشر میں آنے والوں, بچوں کی دستار بندی میں شامل ہونے والوں, ان کی سر پہ پگڑیاں سچی دے کر مبارکباد دینے والوں, مجھے بتاؤ تیری میری دھی کی عزت زیادہ یا ام المومنین سیدہ عائشہ کی؟ اما عائشہ بھی تو کہہ دیتی میں آپ کو میرے پہ بھروسہ کوئی نہیں. حضرت حفصہ بھی کہہ دیتی آپ کو میرے پہ بھروسہ کوئی نہیں. حضرت ام حبیبہ بھی کہتی آپ کو میرے پہ بھروسہ کوئی نہیں. کیوں نہیں کہا؟ من دق الباب کون؟ انا عبداللہ بن ام مکتوم نبینا. عائشہ عبداللہ اندر آ رہا ہے, کیا کروں؟ جلدی کرو چادر منہ پہ ڈال لو, دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ. اندھا نبینا صحابی ہمیں حبیبہ ہر جگہ چادر اوپر گھونگھٹ کر, حفصہ گھونگھٹ کرو چادر کرو. آپ کو میرے پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں, میں عمر کی بیٹی ہوں, میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں, آپ کو ہمارے پہ بھروسہ نہیں؟ فرمایا خبردار خبردار, بعد میں آنے والوں کو بتلا رہا ہوں, اگر وہ نبینا آنکھیں تمہارے پاس ہے, اگر وہ تمہیں نہیں دیکھا تم تو اسے دیکھ لو گی. میں نہیں چاہتا میری پاک بیویوں کی نظر کسی غیر محرم کے چہرے پہ پڑ جائے. اور عائشہ میں تیری سہیلی. اللہ اچھا آجا آجا اندر آجا اندر آجا. اما عائشہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. عائشہ کیا بات ہے, ادھر کیوں نہیں دیکھتی؟ نہیں بس تو بتا کیا بات, ادھر آ جا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بیٹھوں تیرے چہرے کے پاس تو دیوار ہے. او لوگو تم پتہ نہیں ممبروں پہ کہتے ہو, محرابوں پہ کہتے ہو کوئی نہ بولے ماں کا حلالی بولے, کوئی نہ بولے ماں کا حلالی بولے, انما حرام ناراض نہ ہونا. میں بدتمیزی کے زمرے میں نہیں لا رہا, میرے سے عمر میں تم بڑے بیٹھے ہو, ہاتھ جوڑتا ہوں بڑوں کے آگے ہو, چھوٹوں کو سمجھانا فرض ہے. 40-47 سال کی عمر کا بابا تمہارے پاس بیٹھا ہے, میں اس کی جوتیوں کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے, ماں عائشہ نے اللہ اکبر روشن خیال عورتوں کو, بے زمین عورتوں کو جواب دے کے لاجواب کر دیا. فرمانے لگی اے میری سہیلی بات کرنی ہے کر, جو میرے اختیار میں ہوگا کام بتا میں تیرا کام کروں گی. سیدہ فرمانے لگی میں تجھے چہرہ نہیں دکھاؤں گی. اللہ اکبر, ادھر آ کے دیکھ لے دیکھ لے. اما اچھا کیا بات ہے, ادھر میں وہ کیوں نہیں کرتی؟ اما فرمانے لگی اس روزے والے سے وعدہ کیا تھا, یہ چہرہ تجھے دکھایا یا باپ صدیق اکبر کو دکھایا, تیرے جانے کے بعد وعدہ کرتی ہوں چہرہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی. فرمایا سورج نکلا ہوا ہے, روشنی میرے بیڑے میں پڑ رہی ہے, میں نہیں چاہتی سورج کی کرنیں میرے چہرے پہ پڑ جائیں. پردہ تو آنکھ کا ہونا چاہیے. سیلفیاں بن رہی ہیں, موبائلوں پہ تصویریں تیری میری بیٹیوں کی آ رہی. اس ملک سے کرونا کیسے جائے گا؟ باتھ روم صاف کرنے والا, ٹوائلٹ فلش کو صاف کرنے والا برش اس وقت تک نہیں بکتا جب تک تیری میری بیٹی کو ننگا نہ کیا جائے. ماچس کی ڈبی جس کا کام یہ آگ لگانا ہے, یہ اس وقت تک نہیں بکتی جب تک تیری میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ نہ اترے. مرد کو عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے. یہ شانہ بشانہ کہ بغیرتی کی غیرت کا جنازہ نکال, یہ شانہ بشانہ میں تمہاری ہر کام میں پارٹنر بنوں گی.
تو نوکری میونسپل کمیٹی میں کرے گا، میں ٹول پلازا پہ بیٹھ کے پرچے کاٹوں گی، اللہ اکبر۔ تو نوکری بینکوں میں کرے گا، میں پولیو کے قطرے پلاؤں گی۔ تو نوکری آفس میں کرے گا، فیکٹری میں کرے گا، میں بسوں کے اندر لوگوں کو پانی پلاؤں گی۔ اور خدا پاک کی قسم ہے آج بھائی کی نگاہ سے بہن نہیں بچتی، اللہ اکبر۔ مسافر کی نگاہ سے اللہ غنی وہ ہوا کی بیٹی کیسے بچے گی؟ پوچھو اللہ والے سے شریعت کیا کہتی ہے۔ یہ اللہ والا بھی منبر پہ بیٹھ کے اپنی پیاری نرم لہجے والی گفتگو میں کہے گا، فرمایا کزن محلے دار تو دور کی بات ہے، فرمایا بہن بھائی بیٹا بیٹی جب بالغ ہو جائے، جب عالم بلوغت کو پہنچ جائے، مدینے والی سرکار نے فرمایا خبردار دونوں بہن بھائیوں کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں، اکیلے ایک کمرے میں بیٹھنے کی۔ فرمایا تم دو بیٹھو گے تیسرا شیطان ہے۔ صحابہ اکرام موجود ہیں، آخری بات، صحابہ اکرام موجود ہیں، نبوت کی زبان سے اعلان ہوا خیر النساء، کون ہے بہترین عورت؟ ہر ایک نے اپنے اپنے علم اللہ کی توفیق کے مطابق جواب دیا۔ صحابہ اکرام مجلس میں بیٹھے، حضور نے سب کی ہاں میں ہاں ملائی، آپ نے فرمایا ٹھیک لیکن میرا مطلب یہ نہیں، ٹھیک میرا مطلب یہ نہیں، ٹھیک میرا مطلب یہ نہیں۔ حضرت علی پاک کہتے ہیں میں مجلس میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا، میں اٹھ کے گھر چلا گیا، میں کہا فاطمہ ابا کے سوال نے سب کو حیرانی میں ڈال دیا، آج کوئی بھی تیرے باپ کا سوال کا جواب نہ دے سکا۔ حضور نے فرمایا خیر النساء کون ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دے دی۔ میں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، فرمایا علی میں تجھے بتاتی ہوں، جلدی جا کر اللہ اکبر میرے رب کی محفل میں بتایا، صحابہ میں تیری واہ واہ ہو جائے گی۔ کہ خیر النساء کون ہے؟ کہ جا کملی والے کو بتلا دے، کہ بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ کسی غیر محرم کا چہرہ دیکھا، اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو دکھایا ہو۔ حضرت علی دوڑے دوڑے گئے، یا رسول اللہ خیر النساء عورت وہ ہے جس نے غیر محرم کو چہرہ نہیں دکھایا اور غیر محرم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سب نے کہا والی والی، حضور بھی مسکرائے، پھر اچانک نبوت والا دامن اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے فرمایا اللہ میری فاطمہ کو جزا دے دے، یا اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر دے، یا اللہ میری فاطمہ کو دنیا آخرت کی عزت دے دے۔ صحابہ پاک کہنے لگے علی جواب تو نے دیا، دعا فاطمہ کو مل رہی ہے۔ حضرت علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم یہ فاطمہ ہی دعاؤں کی مستحق ہے، کیونکہ اللہ اکبر ہم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے، فاطمہ نے قرآن پڑھا اپنے ابا جان سے۔ اللہ اکبر یہ سوال فاطمہ الزہرا کو میں نے بتایا، جواب فاطمہ نے دیا، دعاؤں کی مستحق بھی فاطمہ الزہرا ہے۔ باتیں تو میں نے بڑی ساری کرنی تھی لیکن میرا پیر یہاں کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، او لوگو اللہ غنی، آج تمہارے سے رد کر کے جاؤں گا، کوئی جاوے مت۔ جب پیر صاحب میرے عزیزو یہاں کے بیٹھے تو دو زانو ہو کے بیٹھ جانا، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ثواب ہے، ان کی گفتگو سننا بھی ثواب ہے۔ سمجھ آئے یا نہ، یوں نہ کہنا سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی بے اکرامی کے اس میں، یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آ جائے گا۔ یہ اللہ والا قرآن حدیث کے تمہیں موتی میرے عزیزو اپنی شیرینی زبان کے اندر سنائے گا۔ بس 2 منٹ میں حضرت کی خدمت سے عرض کرتا ہوں، مجھے اور دے دیجئے، میں ایک مدرسے کا نمائندہ بن کے تمہارے پاس آیا۔ او لوگو اللہ اکبر، ڈیم بنانے کے لیے منسٹروں نے چندہ مانگا، ڈیم بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب اللہ زندگی میں برکت دے، پتہ نہیں اس نے حلال کیا حرام کیا، ہمیں اس سے واسطہ کوئی نہیں۔ یہ مسجد ہے گلے نہیں کیا کرتے، یہ مسجد دعائیں کیا کرتے ہیں، اللہ سب کو کلے سلیم عطا فرمائے۔ لیکن بھولی ملتان کی عوام کب تک دھوکے کھاتے رہو گے؟ اگلے نے کہا پچھلے کھا گئے، پچھلے نے کہا اگلے کھا گئے، 74 سال ہو گئے مجرم تلاش کرتے ہوئے، آج تک کھانے والا میں نظر نہ آیا، آج تک پکڑ نہ سکے۔ میرا یہ ٹاپک بھی کوئی نہیں، میرا یہ موضوع بھی کوئی نہیں۔ او لوگوں رات کا 1 بج رہا ہے، جامع مسجد ابو ہریرہ میں جھولی پھیلا کر دعا کر لو، اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران دے دے، اللہ ہمیں غلام جیسا غلام دے دے۔ او لوگوں دعا کرو ہمیں اللہ وہ حکمران دے دے جو خدا کے حکموں کا بھی خیال رکھے، نبی کے طریقوں کا بھی خیال رکھے اور مخلوق خدا کی خدمت
قیامت کا بھی خیال رکھے. اللہ سے نہ نون مانگو نہ پی ٹی آئی مانگو, اللہ سے نہ پی پی مانگو, اللہ سے مانگو تو محمد عربی کا غلام مانگو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب بس آخری بات کہہ کے میرے عزیزو, اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے متاثر دین کے ادارے ہوئے اتنا متاثر کوئی نہیں ہوا. ہر بندے نے دو دھاری چھرا لے رکھا ہے, گھونپنے میں دیر نہیں کرتا. میرے عزیزو ہم نے بازاروں میں دیکھا, ہم نے مکانوں میں دیکھا, ہم نے گلی محلوں میں دیکھا, اللہ اکبر, فوٹویں کھچوائی 20-20 کلو کے آٹے دے کر. آئے میری بد نصیبی, نبی کے مہمانوں کو کسی نے نہ دیکھا, قرآن کے وارثوں کو نہ دیکھا. میں کل ایک جگہ بیٹھا تھا, کہنے لگا مولوی صاحب گندم ختم ہو گئی, خریدنے کے لیے پیسے کوئی نہیں. میں نے کہا دنیا والے دیکھ کے کہیں گے مولویوں کو کھانے کی عادت پڑ گئی, اس کے آگے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگ لے, جو دینے کے بعد جتلاتا نہیں. ملتان جیسے شہر کے اندر لوگوں کی چیخیں نکل گئی, اور لوگوں تیرے بچے کو برگر نہیں اچھا لگتا, تیرے بچے کو پیزا شاورما نہیں اچھا لگتا, تیرے بچے کو ہارڈ ڈرنک اچھی نہیں لگتی, تیرے بچے کو ماں کے ہاتھ کا پکا اچھا نہیں لگتا, بہن بیٹی کے ہاتھ کا اچھا نہیں لگتا. 500 روپے کا نوٹ پھاڑتا ہے, کہتا میرا بیٹا غصے میں آ گیا, میں تجھے مدرسہ عربیہ کے خیر البشر میں دعوت دیتا ہوں, کبھی صبح ناشتے پر آ جانا, کبھی دوپہر پر آ جانا. عورت نہیں, مرد کے ہاتھ کی پکی روٹی, خدا پاک کی قسم, کہیں سے کنارہ کچا کہیں سے پکا. مدرسے والے مولوی صاحب رمضان صاحب کوشش کرتے اچھا سے اچھا دیا جائے, لیکن مرد عورت کے ہاتھ میں فرق ہے. عورت کے ہاتھ کی دال کا کچھ اور ذائقہ, مرد کے ہاتھ کی دال کا کچھ اور ذائقہ. تیرے میرے گھر میں 1.5 پاؤ دال کے اندر آدھا کلو پانی پڑ جائے, پلیٹ منہ پہ مارتا ہے, یا تو 2 کلو دال میں 15 کلو پانی ہے. خدا پاک کی قسم لقمہ روٹی کا ڈبو کے جب نکل کے کہتا ہے الحمدللہ, اس قرآن والے کی بے بسی کو دیکھ کے عرش والا مسکرانے لگ جاتا. آ جاؤ, قرآن پڑھنے والے بنو, پڑھانے والے بنو, محبت کرنے والے بنو, تعامل کرنے والے بنو, مخالفت کرنے والے نہ بننا. یوں نہ کہنا مدرسے نے بیڑا غرق کر دیا, خدا کی قسم تیرا میرا بیڑا غرق ہوتے دیر نہیں لگے گی. او ملتان کے تاجروں, غیور مسلمانوں, گاؤں دیہات سے آنے والے ذمہ داروں, خدا کے واسطے آج دعوت دے کے جا رہا ہوں. اللہ نے اگر تمہیں توفیق دی, اللہ نے تمہیں اگر مال دیا, کوئی قرآن کا کمرہ بنوا لو, کوئی قرآن کا ادارہ بنا لو, کوئی مسجد بنتی دیکھ کر میرے عزیزوں اللہ اکبر کوئی دین کا ادارہ بنوا دو, وصیت کر کے چلے جاؤ. تیسرا حصہ وصیت کر سکتے ہو, وصیت کر کے چلے جاؤ, میرے بعد یہ مسجد بنا دینا, میرے بعد مدرسہ بنا دینا, ورنہ پچھلوں کے بھروسوں پہ رو گے. خدا کی قسم یہ تیری طرف سے خیرات تو دور کی بات, یہ گرمی سردی کی راتوں میں تیری قبر پر آنے کو تیار نہیں ہوگی. آج میرے عزیز و فقیر تمہارے سامنے بیٹھا ہے, مولا محمد رمضان نے بے بسی کے عالم میں کہا یہ قرآن حال بنانا ہے. 24 گھنٹے قرآن پڑھا جائے گا, 24 گھنٹے قرآن پاک سے سنایا جائے گا, 24 گھنٹے قرآن سنایا جائے گا. بچے جھول جھول کے پڑھیں گے. تیری دی ہوئی سمٹ کی بوری, تیری دی ہوئی 500 اینٹیں, آپ کے دیے 5000 کے سائے میں. جب یہ بچہ قرآن پڑھے گا, قرآن کی تلاوت یہ کرے گا, بستر پہ میں سو رہا ہوں گا, اس کے ہلنے کی وجہ سے تیرے بستر اور بستر پہ سونے والے پہ خدا کی رحمت برستی رہے گی. آج میرے عزیزوں میں تمہارے سے عرض کرتا ہوں, یہ قرآن کے ادارے ہیں, کبھی تم ان کا گلہ نہ کرنا. کبھی میرے عزیزوں 500 روپے دینے کے بعد یوں نہ کہنا جی ابھی تو لینے کے لیے آئے تھے, بلکہ اس ولی کامل کی موجودگی میں عرض کروں گا. صبح میرے عزیزوں اٹھو, سب سے پہلے بازار چلے جانا, سب سے پہلے میرے عزیزوں کسی لکڑی والے کے پاس چلے جانا, کسی ٹین ڈبے والے کے پاس چلے جانا, کسی دکان پہ جا کے منی باکس پلاسٹک کا لے آنا, اور اچھا سا بیٹی سے کہنا جس کی سب سے اچھی لکھائی ہے اس سے کہنا بیٹی اس پہ لکھ دے یہ خاص نبی کے مہمانوں کے لیے. اور میرے ویرا ناشتہ کرنے سے پہلے, رات کو روٹی کھانے سے پہلے 10 گلے میں ڈال دے, اپنی بیٹی سے ڈلوا دے, اپنے بیٹے سے ڈلوا دے. رب کعبہ کی قسم 15 دن کے بعد اس گلے کو کھول کے سارے پیسے نبی کے مہمانوں کے لیے کسی مدرسے میں دے کے آ جا. اللہ اکبر, طالب علم روٹی کھائے گا, تجھے گھر بیٹھے بیٹھے نبی کے مہمانوں کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا.
اب دیر نہ کرنا میرے عزیزوں، پہلے تو سارا مجمع، میری کوئی بات بری لگ گئی ہو معافی مانگتا ہوں، غریب سا مسافر ہوں، تھکا رہا، تھک جاتا ہوں، پتہ نہیں لگتا منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے، کوئی بے اکرامی ہو گئی میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دینا۔ اور لوگوں میرے تذلیل کے لیے نہیں، میں تو پیار محبت کے لیے سمجھائی، ہمیں کون آ کے سمجھائے گا؟ جو ہمارے ایمان کے دشمن ہے، جو ہماری بچیوں کی عزت کے دشمن ہے، جو ہمارے نوجوانوں کی نوجوانی کے دشمن ہے، وہ تھوڑی ہمیں آ کے سمجھائیں گے؟ پورے کراچی میں چلے جاؤ، سندھ میں چلے جاؤ، خیبر میں چلے جاؤ، پختونخوا میں چلے جاؤ، بلوچستان میں چلے جاؤ، سرحد میں چلے جاؤ، خدا کی قسم ہیرے اٹھ گئے چلے گئے، اللہ اکبر، کندھے تھک گئے خدا کے ولیوں کو کردہ دیتے دیتے۔ میرے عزیزوں، ملتان کا دستور ہے، جب آندھی طوفان آتا ہے، پائے دروازے سے باہر نکل کے کہتے ہیں پتر اندر آ جا، طوفان آنے والا ہے، پتر اندر آ جا، کچھ ہونے والا ہے۔ آئے اللہ نے ایک ایک کر کے اپنے نیک بندوں کو بلا لیا کہ تو بھی آ جا، ڈاکٹر عادل خان تو بھی آ جا، عبد المجید فاروقی تو بھی آ جا، عطا المحب تو بھی آ جا، دنیا کے اندر کچھ ہونے والا ہے۔ خدا کے واسطے چلے گئے، رو رو کے ان کی مغفرت کی دعائیں کرو، اور جو بچ گئے ان کی سلامتی کی دعا کرو۔ دور تک نظر اٹھا کے دیکھو، ان جیسے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج میرے عزیزوں، اپنے جذبات کا، اپنی محبت کا، اپنی ایمانی طاقت کا مظاہرہ کرو۔ کیا اوقات ہے 15 لاکھ کی، کیا اوقات ہے 10 لاکھ کی؟ جب تک یہ ہیرے موجود ہیں، چمکتے چہرے والے نبی کے غلام، جب تک اس شاکان رسول موجود ہے، خدا کا دین بھی آباد رہے گا، دین کے ادارے بھی آباد رہیں گے۔ اب دیر نہ کرنا، صرف 5 منٹ ہے، اللہ والا تمہارے سامنے بیٹھا ہے، ذرا اٹھ کے اپنے ارادوں کا اظہار کر دو۔